اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک کامنٹ مجھے آیا تھا، اسی حوالے سے بات کرنے والی ہوں کہ درود پاک پڑھنے سے، خاص طور پہ درود ابراہیمی پڑھنے سے اور کتنی تعداد پڑھنے سے کیا آپ کی ازواجی زندگی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ مجھے بیسیکلی کامنٹ آیا تھا کہ ایسے خاوند جو بیوی سے اچھا سلوک نہیں کرتے یا ان کی وجہ سے، خاوندوں کی وجہ سے ازواجی زندگی متاثر ہو رہی ہے، تو ایسے میں ہم کیا کریں۔ تو یہاں پر آپ کو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی جو بھی انسان اس چیز کا حل چاہتا ہے، اس کی ازواجی زندگی میں پرابلمس لا کون رہا ہے۔ میں بیسیکلی یہ سوال اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ پہلے آپ کنفرم کر لیں کہ آیا واقعی آپ کے خاوند کی وجہ سے مسئلے ہو رہے ہیں یا آپ کی اپنی ذات کی وجہ سے ہو رہے ہیں یا سسرال والوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کو اس کا جواب یہی ملے کہ آپ کا خاوند ہے، تو پھر دوسری بات یہ آتی ہے کہ آپ کا خاوند کس حد تک ٹاکسک ہے، کس حد تک نیگیٹو ہے۔ اگر تو بات ہاتھا پائی اور مار پیٹ پر آ رہی ہے، تو میں ان عورتوں کو سلیوٹ کرتی ہوں جو اب تک گزارا کر رہی ہیں ایسے خاوندوں کے ساتھ۔ لیکن ایک میری بہن ہے، وہ بہت اچھی بات کرتی ہیں مجھے۔ ہمارے پاس ایک ایسا کیس آیا کہ خاوند نے دوسری شادی کرنے کے لیے، تب قانون پاس ہو چکا تھا پاکستان میں کہ پہلی بیوی کے دستخط جب تک نہیں ہوں گے اجازت نامے پہ، تب تک شادی نہیں ہو سکتی۔ تو پہلی بیوی نے کافی ٹائم کے بعد اجازت دی اور لکھ کر دی، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ عورت نہیں چاہتی تھی اس کا میاں شادی کرے، لیکن پھر بھی اس نے اجازت دی۔ اس کے خاوند جب دباؤ وغیرہ آیا تو مجھ سے، میں نے ان کو جب کہا کہ آپ نے کیوں دستخط کیے، تو ان کا یہی جواب تھا کہ ان کا یہی ایک کیس تھا کہ میرے خاوند نے مجھ پہ دباؤ ڈالا اور کہا کہ اگر تم شادی کے دستخط کرنے کے لیے مجھے نہیں دو گی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، لیکن اس طرح نہیں چھوڑوں گا کہ طلاق دے دوں گا، تمہیں گھر بٹھا دوں گا۔ تو ان کا بس یہی اتنا ہی جواب ہوتا تھا۔ بظاہر دیکھا جائے تو ان پہ ظلم ہو رہا ہے، اور واقعی ہو رہا ہے۔ اسلام کے اندر مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں ہے کہ آپ پہلی بیوی کے اوپر زد و کوب کریں اور پھر آپ کریں جی میں دوسری شادی کر لوں۔ اسپیشلی جب پاکستان میں قانون پاس ہو گیا، اس کے بعد سے قانون کی طرف میں نہیں چاہوں گی کہ قانون دینا چاہیے تھا یا نہیں دینا چاہیے تھا۔ تو بیسیکلی بات کیا کرنے والی ہوں میں، بات یہ تھی کہ ان بہن نے جب سیم بات کسی اور سے ریپیٹ کی، تو ایک بڑی دانشور خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ تمہاری کیا مجبوری تھی؟ اگر تم نہیں سہ سکتی کہ تمہارا میاں دوسری شادی کرے، تو تمہاری کیا مجبوری تھی کہ تم نے سائن کر دیا؟ ظاہر تو تم یہی بتا رہی ہو کہ تم اپنے میاں کو دوسری شادی نہیں کرتے ہوئے دیکھ سکتی، لیکن اور کیا وجہ تھی کہ اس نے تمہیں دباؤ ڈالا؟ اگر تم اپنے خاوند کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو اس کو چھوڑ دو، کیونکہ تم نہیں دیکھ سکتی اس کو دوسری شادی کے ساتھ۔ تو اس عورت نے آگے سے جواب دیا کہ میں اس لیے نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ میرے جو گھر ہے یہاں، یعنی میرا جو میکہ ہے، اس میں آلریڈی میری 2 بہنیں گھر بیٹھی ہوئی ہیں، اگر میں بھی چلی گئی تو میرے خاندان والے باتیں کریں گے۔ اب اس ساری سٹوری کے اندر یہی بات نظر آتی ہے کہ وہ عورت جو ہے اس پہ ظلم ہو رہا ہے، اور واقعی ہو رہا ہے کہ اس پہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں ایک چیز دیکھیں، کانسیکوینسز، وجہ۔ جب ہم کسی کے ساتھ، ظاہر سی بات ہے بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں جن کے خاوند دوسری شادیاں کر لیتے ہیں اور ناانصافی کرتے ہیں جب، تو ان عورتوں کو یہ بات، کسی عورت کو یہ پسند نہیں آتا کہ اس کا خاوند جو ہے وہ کسی اور عورت کے ساتھ ہو۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے شادی کی اجازت دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ تم سب عورتوں میں اگر برابری نہیں کر پاؤ گے، تمہیں اس بات کا ڈر ہو، اور ہرگز تم برابری نہیں کر پاؤ گے، تمہارا جتنا دل چاہے تم برابری نہیں کر پاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دل کا بھی، یعنی جی کا لفظ اس طرح کہا ہے کہ ہم جتنا مرضی چاہیں ہم برابری نہیں کر پائیں گے۔ تو بات آ جاتی ہے کہ ظاہر ہے پھر اس عورت کا کیا وجہ تھی، اس نے کہا کہ تم کیوں رہ رہی، تو اس نے اپنی فیملی کا کانسیکوینس بتایا۔ تو دیکھیں آپ بھی یہ سب اتنی بڑی تمہید باندھی ہے میں نے، یہ اس لیے کہ اگر آپ ایک شادی میں ہیں، مار پیٹ کے باوجود، زیادتیوں کے باوجود، تو دیکھیں کہ کیا وجہ ہے آپ کی کہ آپ رکے ہوئے ہیں۔ خاوند تو برا ہے ہی، اس نے تو ظلم کیا ہی کیا، لیکن آپ کی کیا وجہ ہے کہ آپ رکے ہوئے ہیں؟ ابیوز کو بغیر کسی وجہ کے بالکل بھی سہنا نہیں چاہیے، خاص طور پہ شادی والی زندگی۔ عورت کی ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے، اور ایٹ دا اینڈ یا تو کچھ عورتوں کا یہی ہوتا ہے کہ صبر کرتی کرتی مر جاتی ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ چھوڑ دیتی ہے، لیکن کافی ٹائم بعد۔ تو یہ ساری بات بتانے کا مقصد ہے کہ آپ کے خدا نخواستہ اگر آپ اس طرح کا کوئی معاملہ برداشت کر رہی ہیں تو اپنا کانسیکوینسز بتائیں، اپنی وجہ بتائیں کہ آپ پھر کیوں ٹکی ہوئی ہیں۔ ایسے آدمی کے ساتھ تو کسی کا رہنے کا دل نہیں کرتا۔ ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کا خاوند جو ہے محبت کرنے والا ہو، خیال رکھنے والا ہو، عزت کرنے والا، اور محبت سے زیادہ عزت بڑی ہوتی ہے۔ تو یہ تو سیکشن آ گیا ان عورتوں کے لیے جن کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔
اب یہاں پہ بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس وے آؤٹ نہیں ہے، فائنینشیل پرابلمس ہیں، یا اولاد چھوٹی ہے، بچے کو باپ چاہیے، یا خاوند بیوی کے ساتھ اچھا نہیں لیکن اولاد کے ساتھ اچھا ہے، وٹ سو ایور دا ریزن از، اور آپ کی اتنی مجبوری ہے کہ آپ نہیں چھوڑ سکتی، کہ آپ کے پاس کوئی وے آؤٹ ہی نہیں ہے، نہ آپ کے میکے والے آپ کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کیونکہ فائنینشیل برڈن ہے، تو میں ایسی عورتوں کو کہوں گی کہ وہ درود ابراہیمی کی بڑھ بڑھ کے کثرت کریں۔ اب اس کے بعد 2 کام ہو سکتے ہیں آپ کے ساتھ، ہو سکتا ہے بیچ میں کوئی پاسبل اور کنڈیشن میں نکل آئے، لیکن 2 کام یہ ہوں گے، یا تو آپ کا خاوند آپ کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو دوسرا کیس یہ آ جائے گا کہ آپ کے ایسے اسباب بن جائیں گے کہ آپ ایسے ٹاکسک ریلیشن شپ سے خود ہی اللہ تعالیٰ آپ کو باہر نکال کے بہتر عطا کریں گے۔ تو یہ تو بات ایک سیکشن کی ہو گئی۔ اب بات کرتے ہیں ایسے سیکشن کی جہاں پر ازواجی زندگی سسرال والوں کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے، یا ازواجی زندگی خاوند کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے لیکن مار پیٹ نہیں ہے۔ تو سسرال کے بارے میں اگر بات کروں، ایک بہن کا واقعہ ہے، میں سارے واقعات سچے واقعات ہیں ان سے اس لیے بیان کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ ریئل لائف میں ہوا ہے۔ میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کوئی اپنی جیسے کہنے ویڈیو کو لمبا کرنا چاہ رہی ہوں، میرا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ لائف میں یہ چیز ہو چکی ہے، تو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، آپ کے لیے بھی اللہ آسانی کر سکتے ہیں۔ تو وہ بہن کہتی ہیں کہ سسرال والوں کی وجہ سے بہت تنگی تھی، بہت پریشانی تھی، سسرال والوں کی وجہ سے خاوند اور ان کا رشتہ بھی خراب تھا، اور وہ محبت، وہ لذت ساری شادی سے نکل چکی تھی۔ ان بہن نے درود پاک کا ورد کیا، اور چھوٹا درود پڑھتے پڑھتے یہ درود ابراہیمی پر آ گئی۔ جب انہوں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تو کہتی ہے میں حیران تھی کہ میرے سسرال والوں کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگ گیا۔ اب یہ بہن کہتی ہے میں روز 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتی تھی، تو وہ کہتی ہے کہ جب سسرال والوں کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہونے لگ گیا، تو کیونکہ وہ ایک اچھی ان کی نیچر تھی، تو کہتی وہ بھی ان کے ساتھ اچھی ہونے لگ گئی، اور زیادہ خوشگوار سب چلنا شروع ہو گیا، ان کی ازواجی زندگی بھی اچھی ہونے لگ گئی۔ لیکن وہ کہتی ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ مجھ سے درود ابراہیمی نہیں پڑھا گیا، اور وہ کہتی ہیں کہ میرے سسرال والے جیسے کہ بالکل ہی واپس پلٹ گئے اور ان کا ویسا ہی بیہیویئر شروع ہو گیا میرے ساتھ۔ تو کہتی پھر میں سمجھی کہ اصل میں برکت درود پاک کی تھی کہ یہ لوگ میرے ساتھ اچھے ہو گئے تھے، اور یہ اصل نیچر ان کی ایسی ہی ہے، لیکن ان کی اچھائی میرے ساتھ درود پاک کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کی۔ تو یہ تو بات آگئی سسرال کی۔ اور دوسرے کیس میں کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈسٹنس کر دیتے ہیں پھر ایسے لوگوں سے۔ اب تیسرا کیس یہ ہے کہ سسرال والے بہت اچھے ہیں اور خاوند میں ہی سارے فالٹ ہیں۔ یہ واقعہ بھی میں بیان کرنا چاہوں گی۔ 2019 میں ہمارے گھر میں ایک کام کرنے کے لیے آتی تھی باجی، اور ان کا میاں جو تھا وہی کام کرتی تھی، ان کی 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا، یا شاید 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ تو ان کا میاں جو تھا نا وہ بہت زیادہ کوئی کام نہیں کرتا تھا، اور ان کا ساتھ وہ کہتی میرا میاں نہیں دیتا تھا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اکثر اوقات بچوں کو بھی مار پیٹ دینا، تو ان کو میں نے کہیں درود ابراہیمی پڑھنے کا بہت پہلے بتایا، لیکن 2019 میں اس کا رزلٹ میرے سامنے آیا، اور جب میں بھول بھی چکی کہ میں نے ان کو بتایا تھا، تو ایک دن وہ ہمارے گھر کام کرنے آئی ہوئی تھی، میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا باجی آپ نے جو مجھے وظیفہ بتایا ہوا تھا نا اس سے میرا بڑا فائدہ ہوا ہے۔ میں نے کہا میں نے کون سا وظیفہ بتایا، کیونکہ میں وظیفے کی طرف نہیں جاتی، مجھے تھا کہ کچھ لوگوں کے پہ وظیفے بہت بھاری ہو جاتے، تو میں نے کہا میں نے کون سا آپ کو وظیفہ بتایا تھا۔ تو وہ کہتی ہیں وہ آپ نے مجھے درود ابراہیمی پڑھنے کا بتایا تھا نا، تو میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس پڑھتی رہتی ہوں، کام کرتے ہوئے بس پڑھتی رہتی ہوں، تعداد ان کی کوئی فکس نہیں تھی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میرا میاں میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا، میرا خیال رکھنے لگ گیا، میرا ساتھ دینے لگ گیا، اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوگی۔ ابھی 2024 کا واقعہ ہے کہ ایک بہن کو میں نے اسی طرح درود ابراہیمی پڑھنے کا بتایا تھا، اور وہ اپنے گاؤں چلی گئیں۔ اب وہ اپنے گاؤں سے جب واپس آئیں تو کہتی ہیں کہ میرا میاں میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا درود ابراہیمی کی برکت سے۔ تو دیکھیں اب یہ وہ کیس ہے ان خاوندوں کا جن کے ساتھ آپ کے ازواجی تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، آپ درود ابراہیمی پڑھیں گی، آپ کے خاوند کا رویہ خود ہی بدل جائے گا۔ میں یہ کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کر رہی۔ دیکھیں ایک تو ہے نا طریقہ کہ اللہ تعالیٰ نے وے آؤٹ رکھا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے اگر نباہ نہیں ہو رہا تو اللہ تعالیٰ خود ہی وے آؤٹ آپ کے لیے بنا دیں گے اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ تو درود ابراہیمی سے کیا کیا ہوگا پاسبلٹی، یا تو آپ اس شادی سے اللہ تعالیٰ آپ کو نکال دیں گے اور آپ کو اچھی طرف لے جائیں گے، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو دوسرا یہ کہ لوگوں کے بیہیویئرز آپ کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے، لوگوں کا بیہیویئر آپ کے ساتھ بہت اچھا خوش نما ہو جائے گا۔ لیکن اس کے بعد ایک میں آپ کو وارننگ دے دوں کہ لوگوں کے اچھے بیہیویئر کو ان کی اچھائی سمجھ کر غلطی مت کیجیے گا۔ یہ آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ جس دن آپ کا خدا نہ خواستہ تو ایسا کوئی دن نہ آئے، لیکن اگر آپ کا درود ابراہیمی نہ پڑھا گیا، کم پڑھا گیا، جو بھی سینیریو ہوا اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ان کا بیہیویئر آپ کے سامنے آ جائے گا، ان کا اصل چہرہ جو تھا وہی آ جائے گا سامنے۔ تو میں نے اپنی بہترین کوشش کی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیز شیئر کر سکوں۔ میری وہ تمام بہنیں جو اس طرح کی پریشانی میں ہیں، میں دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے۔ یہ دنیا تو جگہ ہی ٹیسٹ کی ہے،
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے آسانیاں کریں، ہم سب کو مشکل سے نکالیں، ہمارے ارد گرد صرف اچھے لوگ ہوں، اور نماز میں بھی دعا مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ رکھے اور برے لوگ اور ظالم لوگوں سے ہمیں دور رکھے، ہماری اولاد کو دور رکھے، ہماری نسلوں کو دور رکھے، اور ہم سب کو درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔